کو سلمان ڈیم ٹوٹنے سے ایک بڑا سیلابی ریلا آیا ہے جس کے نتیجے میں اس وقت تک 8 اموات واقع ہو چکی ہیں۔ آج تیسرا روز مکمل ہونے کو ہے جو نہ وفاقی حکومت کی جانب سے نہ صوبائی حکومت کی جانب سے ان لوگوں کے لیے کوئی احساس کا پیغام بھیجا گیا، کوئی تعزیت کا پیغام بھیجا گیا، کوئی ایسا پیغام بھیجا گیا کہ جو ان کے لیے ایک چھوٹی سی نوید ہو کہ چلو ہم جس اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہیں وہاں پر موجود ہمارے جو حکمران ہیں وہ کم از کم ہماری جانب دیکھتے تو ہیں، ہماری جانب کم از کم ان کو اطلاع تو ہے اب تک ان پر۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔ کو سلمان ڈیم ٹوٹنے سے ایک بڑا سیلابی ریلا آیا ہے جس کے نتیجے میں اس وقت تک 8 اموات واقع ہو چکی ہیں۔ سینکڑوں لوگوں کے گھر اس وقت تک منہدم ہو چکے ہیں، سینکڑوں ایکڑ پر مشتمل کھڑی فصلیں زیر آب آ چکی ہیں اور درجنوں کی تعداد میں جو نواحی بستیاں ہیں وہ اس وقت ملیا میٹ ہو چکی ہیں۔ یہ ایک اپنی نوعیت کا ایک ایسا خطرناک سیلابی ریلا ہے کہ جو اب تک 25 کلومیٹر کا سفر طے کر چکا ہے، یعنی 25 کلومیٹر تک روڈ پر گھروں میں وہاں پر جتنی آبادیاں ہیں ساری کی ساری آبادیاں زیر آب آ چکی ہیں۔ وہاں پر ایک بستی احمدانی ایسی بھی ہے کہ جہاں پر اس سیلابی ریلے کی طغیانی اتنا ہے کہ پانی گھروں کی چھتوں کے سے اوپر نکل گیا ہے اور اب تک وہاں پر درجنوں کی تعداد میں جو افراد ہیں وہ زخمی ہو چکے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کا مال مویشی جو ہے وہ بہہ چکا ہے۔ کچھ مال مویشی ایسا ہے جس کو محکمہ لائف سٹاک کی جانب سے فرسٹ ایڈ دی گئی، کافی سارے لوگ ایسے ہیں جن کو فرسٹ ایڈ نہیں دی جا سکی اور اب تک وہاں پر ایک ایسی دردناک صورتحال ہے کہ لوگ اس وقت انڈس ہائی وے کے اوپر ہیں، لوگ سڑکوں کے اوپر ہیں، کھلے آسمان کے نیچے ہیں، کسی مسیح کا انتظار کر رہے ہیں۔ جبکہ اگر میں بات کروں کہ آج تیسرا روز مکمل ہونے کو ہے اور یہ جو ڈیرہ غازی خان کا علاقہ ہے اس کے ساتھ لیا کی ٹیریٹری ملتی ہے، لیا اور ڈیرہ غازی خان کا یہ قریبی علاقہ ہے۔ توسا وہ جگہ ہے جہاں پہ سے سابق چیف منسٹر پنجاب ہیں اور یہ سارے کا سارا عثمان بزدار کا علاقہ ہے۔ وہاں اب تک نہ تو حکومت کی جانب سے کوئی ریلیف کے لیے پہنچا، کوئی وہاں پر ریسکیو کے لیے پہنچا اور نہ ہی وہاں پر میں اگر بات کروں پاکستان تحریک انصاف جو ہمیشہ ایسے موقع کے اوپر اٹھ کھڑی ہوتی ہے نہ وہ پہنچی۔ اس وقت پاکستان میں موجود سیاسی عدم استحکام اور سپریم عدالت کے سپریم فیصلے کی وجہ سے بدقسمتی سے میڈیا بھی اسی طرح اس کو نہیں دکھا پایا جس طرح اس کو دکھانا چاہیے تھا اور اب وہاں پر ایک ایسی صورتحال ہے کہ آپ وہاں پر اس وقت جو فوٹیجز وغیرہ دیکھ رہے ہیں یہ قیامت صغریٰ کا منظر پیش کر رہی ہے کہ وہاں پر ایک ایسے کرب سے لوگ گزر رہے ہیں کہ جس کو بیان کرنا بہت مشکل ہے۔ اس سیلابی ریلے نے جہاں پر سینکڑوں گھروں کو بلکہ ہزاروں کی تعداد میں گھروں کو ملیا میٹ کیا، سینکڑوں کی تعداد میں وہاں پر اس وقت لوگ ایسے ہیں جو اس سیلابی ریلے سے متاثر ہوئے ہیں اور جتنی اس وقت اموات ہوئی ہیں یہ تو کچھ وہ ہیں کہ جو اب تک معلوم ہو چکے ہیں۔ اب تک درجنوں ایسے افراد ہیں جو اس سیلابی ریلے میں بہہ چکے ہیں اور ان کا کوئی پتہ نہیں۔ وہ لوگ اگر کوئی وہاں پہ سوشل میڈیا یوز کرتا ہے تو کوئی فیس بک کے اوپر فوٹو لگا کے کہہ رہا ہے کہ اس کو پلیز زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، میرا بھائی گم گیا ہے، میری چھوٹی بہن گم گئی ہے، میں اپنے گھر والوں کو نہیں مل پا رہا۔ اور وہاں پر ایسی صورتحال، جبکہ دوسری جانب اگر میں بات کروں پاکستان تحریک انصاف کے وہ رہنما جو سابق وزراء رہے ان کی جانب سے کیا فیڈ بیک آیا ہے کہ وہاں پر محترمہ زرتاج گل صاحبہ اسی جگہ سے جہاں پہ یہ سیلابی ریلا آیا تقریباً کوئی 20 سے 25 منٹ کی مسافت کے اوپر ہے، لیکن وہ شکریہ عوام تو منا رہی ہیں لیکن ان کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ وہ اس سیلاب زدہ علاقے میں جائیں، اس جگہ پر جائیں جہاں پر سیلاب کی تباہ کاریوں نے لوگوں کے گھر چھینے، لوگوں کی جان چھیلی، لوگوں کی املاک کو نقصان پہنچایا اور آج وہ لوگ کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے ہیں، کسی کو یہ توفیق نہیں ہوئی۔ اور ایسا سیلابی ریلا، یہ ایک اپنی نوعیت کا ایسا سیلابی ریلا ہے کہ پہلے ہی پتہ تھا کہ 2-3 دن کے بعد 4 روز کے بعد ایسا ایکسپیکٹڈ ہے کہ یہ ڈیم بھی ٹوٹ سکتا ہے، یہاں پر ایسا سیلابی ریلا بھی آ سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود نہ تو کمشنر ڈیرہ غازی خان نے کوئی ہوش کے ناخن لی اور نہ اب تک وہاں پر موجود جو لوکل انتظامیہ ہے، جو ضلعی انتظامیہ ہے وہ کوئی خاطر خواہ کام کر رہی ہے۔ اب میں سلام پیش کرتا ہوں
ان آرگنائزیشن کو جو ہمیشہ جب بھی پاکستان مشکل وقت میں پہ آیا تو وہ لوگ وہاں پر گئے ہیں. خدمت فاؤنڈیشن ہو گئی, ایدھی ہو گئی, چھپا ہو گئی, اسی طرح کی اور مجھے کچھ فوٹیجز وغیرہ موصول ہوئی ہیں. ایوری ہیومن میٹر فاؤنڈیشن ہو گئی. یہ لوگ وہ ہیں, یہ وہ نعمت نما آرگنائزیشنز ہیں کہ جو اس وقت وہاں پر موجود ہیں, کام کر رہی ہیں لوگوں کو ریلیف پہنچانے کے لیے. میں اگر اس لوگوں کی املاک کی بات کروں تو کروڑوں روپے, اربوں روپے کا نقصان ہوا ہے. سینکڑوں ایکڑ پر مشتمل کھڑی فصلیں زیر آب آئی ہیں, گھر لوگوں کے منہدم ہو گئے ہیں, لوگوں کی خوشیاں ڈوب گئی ہیں. یہ سیلابی ریلا لوگوں کی جو کمائی ہے, ساری زندگی کی کمائی, وہ بہا کر لے گئے. اور افسوس کا مقام یہ ہے کہ پاکستان کی جو نہ وفاقی حکومت کی جانب سے نہ صوبائی حکومت کی جانب سے ان لوگوں کے لیے کوئی احساس کا پیغام بھیجا گیا, کوئی تعزیت کا پیغام بھیجا گیا, کوئی ایسا پیغام بھیجا گیا کہ جو ان کے لیے ایک چھوٹی سی نوید ہو کہ چلو ہم جس اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہیں وہاں پر موجود ہمارے جو حکمران ہیں وہ کم از کم ہماری جانب دیکھتے تو ہیں, ہماری جانب کم از کم ان کو اطلاع تو ہے. اب تک ان پر کوئی جوں تک نہیں رینگی. اور ایسی سیلابی تباہ کاریوں میں اگر قوم کھڑی نہ ہو, ملک کھڑا نہ ہو, سیاسی ادارے نہ کھڑے ہوں, مقامی ادارے نہ کھڑے ہوں, تو پھر وہ لوگ بحالی کی طرف نہیں آتے. آدھے تو وہ لوگ ویسے مر چکے ہوتے ہیں جب ان کے اوپر اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے, جب وہ اس کرب سے گزرتے ہیں. اور اب تک میرے پاس جو اطلاعات ہیں, کچھ ایسی بستیاں بھی وہاں پر موجود ہیں. یہ وہ بستیاں ہیں کہ جو اس وقت تک مکمل زیر آب ہیں. یہ وہ بستیاں ہیں کہ جہاں پر اس وقت تک میں اگر بات کروں, یعنی کہ جس طرح ہوتا ہے نا کہ جناب یہ کوئی 80% جلا ہوا ہے, یہ کوئی 60% جلا ہوا ہے. یہ وہ بستیاں ہیں جو اس سیلابی ریلے سے مکمل طور پر متاثر ملیہ میٹ ہو چکی ہیں. مٹی موہی, کلیری, جھوک یارن, جھوک روہیل, پردان, جھومسو, احمدانی, کالا, مکول, چوکی والا, یہ وہ بستیاں ہیں جو مکمل طور پر ملیہ میٹ ہو چکی ہیں, جہاں پر اس وقت پانی گھروں کی چھتوں تک پہنچ چکا ہے. اور اب تک وہاں پر کوئی بھی نہیں پہنچا, کوئی بھی وہاں پر نہیں پہنچا کہ جو ان لوگوں کی داد رسی کر سکے, ان لوگوں کے ساتھ جا کر بیٹھ سکے, بات کر سکے, ان کے لیے کوئی کھانے کا سامان ان کے لیے میسر کر سکے. پھر میں کہوں گا سلام ہے ان آرگنائزیشنز پر, ان این جی اوز پر جو کہ اس وقت ایک نعمت نما این جی اوز ہونے کا کردار جو ہے وہ ادا کر رہی ہیں. یا اس وقت ابھی مجھے ایک میسج موصول ہوئے وہاں پر جو صاحب موجود ہیں جن سے میں مسلسل رابطے میں ہوں. یہ جو آپ فوٹیجز وغیرہ دیکھ رہے ہیں یہ بھی انہی کی بدولت یہاں پر ابھی ہمیں موصول ہوئی ہے. یہ لکھتے ہیں کہ لوہار والا, گدپور, معموری اور کوٹ مبارک, گجو جی, چھابری, عمریانی, یارو, وڈور, بیلا, زندہ پیر, اسی طرح مکول کلاں اور درجنوں بستیاں اس وقت تک متاثر ہو چکی ہیں, جبکہ متاثرہ علاقوں میں درجنوں سڑکیں اور کئی رابطہ پل بہہ چکے ہیں. ڈپٹی کمشنر صاحب کی جانب سے کچھ نہیں کیا جا رہا, نہ وہاں پر اسسٹنٹ کمشنر صاحب کچھ کر رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو کچھ بھی کر سکتے ہیں, لیکن اب تک وہاں پر ان لوگوں کو اس جگہ پر رکھا گیا جہاں سرکاری املاک ہے, سرکاری سکولز ہیں, سرکاری عمارتیں ہیں, ان کو وہاں پر اس وقت تک رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن پھر بھی چونکہ یہ لوگ ہزاروں کی تعداد میں ہیں, ان کا املاک ضائع ہو چکا ہے. کچھ لوگ تو اپنا کچھ جو بستر یا کچھ لوگ اس کرب کے سے عالم میں, اس مشکل گھڑی میں جو کچھ بچا سکتے تھے وہ کچھ انہوں نے بچا لیا, اور وہ جو انہوں نے کچھ بچایا وہ یقیناً اپنے پیاروں کو بچایا, یا پھر کوئی بندہ ایسا ہوگا کہ جو اپنا کوئی مال مویشی بچا پایا ہوگا, ورنہ سب اس سیلابی ریلے میں بہہ گیا ہے جو 25 کلومیٹر کا فاصلہ اب تک طے کر چکا ہے. اور اس 25 کلومیٹر کے فاصلے کو طے کرنے میں کوئی اس کو نہیں روک پایا, نہ وہاں پر حکومتی مشینری لگائی گئی ہے اور نہ وہاں پر مقامی جو ضلعی انتظامیہ ہے وہ کچھ کر چکی ہے. اب تک کچھ ایسے بند بھی ہیں کہ جو اس وقت تک خستہ حالی کا شکار ہیں. وہ بند کبھی بھی ٹوٹ سکتے ہیں, اگر وہ بند ٹوٹتے ہیں تو اس قیامت صغریٰ کی شدت میں اور اضافہ ہو جائے گا, اور اس کی جو ذمہ دار ہوگی وہ مقامی انتظامیہ ہوگی.
اس کی ذمہ دار جو ہے وہ ریاست ہے. ریاست مدینہ جس کو بنانے کے لیے کوشش کی جا رہی تھی اور جو لوگ ابھی ریاست مدینہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اس کے ذمہ دار یہ ہیں. وفاق اس کی ذمہ دار ہے, پنجاب اس کی ذمہ دار ہے. میں ریکویسٹ کروں گا آرمی چیف صاحب آپ سو موٹو ایکشن لیں. میں ریکویسٹ کروں گا جناب چیف آف آرمی اسٹاف, آپ ہمیشہ ہر مصیبت کی گھڑی میں اس وقت پاکستان کے یہ لوگ مصیبت کی گھڑی میں پاکستان آرمی ہمیشہ کھڑی ہوتی ہے, تو پلیز آپ وہاں پر کوئی اپنے فوجی اہلکار بھیجیں جو اس مشکل گھڑی میں وہاں پر جائیں, ان لوگوں کو ریسکیو کرے تاکہ یہ لوگ مزید اپنی جانوں کو کھونے سے بچ سکیں. مزید جو ہمارے پاس اپڈیٹ ہوتے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. پاکستان زندہ باد. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.